السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BP-17 کی تیاری کے سلسلے میں چائلڈ رائٹس ایشوز اینڈ پروٹیکشن کے حوالے سے ویڈیو نمبر 4 اپلوڈ کرانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو نمبر 1، 2، 3 پارٹ 1 میں، پارٹ 2، پارٹ 3 یہ تمام جو امپورٹنٹ ٹرمز تھے ان کے ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کرائے ہیں۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان تمام ویڈیوز کو دیکھ لیں، اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی ہے۔ تو ویڈیو نمبر 3 میں ہم نے اس پوائنٹ پہ یہاں پر چھوڑا تھا کہ چائلڈ ٹریفکنگ، یعنی وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ دا ایشوز اینڈ پرابلمز آف دا چلڈرن ان دا ورلڈ اینڈ اسپیشلی ان پاکستان، کہ دنیا کے سطح پہ اور پھر پاکستان کا حوالہ ہم نے دیا کہ یہاں پر کون کون سے ایشوز ہے جس پہ گورنمنٹ نے کام کرنا ہے اور جسے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تو اس میں ہم نے ویڈیو نمبر 3 میں یہ ڈسکس کیا کہ چائلڈ ایجوکیشن، چائلڈ ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، چائلڈ لیبر ایک ایشو ہے، چائلڈ ٹریفکنگ ایک ایشو ہے۔ پھر اس پہ ہم نے ریسرچ کے حوالے سے مختلف فیکٹس اینڈ فگرز ڈیٹا ہم پرووائڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے اپنا ڈسکشن چھوڑا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ چائلڈ ٹریفکنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے بچے اسمگل ہو رہے ہیں مختلف ممالک میں، اسپیشلی سعودی عرب، جہاں پر بچوں سے اونٹ وغیرہ کے چرانے کا کام لے رہے ہیں۔ تو اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یونیسیف's اینول رپورٹ آن دا اسٹیٹس آف دا ورلڈ چلڈرن فار 2005 لانچ ان دسمبر 2004 put Pakistan at 46 among 157 countries in terms of basic indicators for child welfare۔ یونیسیف کا ایک رپورٹ جو کہ 2005، یعنی یونیسیف اینولی ایک رپورٹ جو ہے نا وہ پریپیئر کرتا ہے، تو 2005 اور جسے پاکستان میں دسمبر 2004 کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ پاکستان 127 کنٹریز میں 46 نمبر پہ ہے، جہاں پر بچوں کے رائٹس کو یعنی ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہاں پر مطلب بچے جو ہے نا وہ چلڈرن ایٹ رسک ہے، یہاں پر بچوں کو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑتے ہیں۔ تو یہ اسی رپورٹ کے مطابق پاکستان جو ہے نا 157 کنٹریز میں سے 46 نمبر پہ ہے۔ تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے ذہن نشین کرنا ہے کہ دنیا کے سطح پہ 157 ممالک میں پاکستان کا نمبر کون سا ہے؟ 46 نمبر پہ ہے۔ اب اس کے بعد چائلڈ لیبر اینڈ کارپول پنشمنٹ ور بلیوڈ ٹو بی دا میجر کاز آف دا سندھ اسکول ڈراپ آؤٹ ریٹس آف اوور 50%۔ یہاں پر انہوں نے دیا ہے کہ سندھ میں زیادہ تر ایجوکیشن کا ریشو بہت نیچے جا رہے ہیں۔ اس میں جو الارمنگ ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر بچے چائلڈ لیبر اور کارپورل پنشمنٹ، یہ 2 مین ریزن ہے جن کی وجہ سے بچے اسکول چھوڑنے پہ مجبور ہوتے ہیں، اور ڈراپ آؤٹ ریٹ آف اوور 50% وائل سملر ریزن ور آلسو ریسپانسبل فار چلڈرن لیونگ اسکول ان ادر پروونسز۔ یہ صرف سندھ کا ایشو نہیں ہے، بلکہ چائلڈ لیبر اور کارپورل پنشمنٹ یہ بہت خطرناک ایشوز ہے جن کی وجہ سے سندھ کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ سندھ میں صرف 50% بچے اسکول چھوڑنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن صرف سندھ نہیں ہے، بلکہ یہ ادر پروونسز میں بھی اس طرح کی ایشوز آ رہے ہیں، مطلب KPK ہے، بلوچستان، پنجاب میں بھی اس طرح کی ایشوز جو ہے نا جن کی وجہ سے بچے اسکول چھوڑنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ ایکسیس ٹو کلین ڈرنکنگ واٹر، ایڈیکیٹ فوڈ، ہیلتھ کیئر اینڈ ایجوکیشن واز ڈینائڈ ٹو موسٹ چلڈرن ان دا کنٹری۔ یہ
بچوں کو جو بنیادی جو حقوق ہے ان کے، یعنی بنیادی جو چیزیں ہیں جیسے کلین ڈرنکنگ واٹر، یہ ان کا ایک رائٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیکیٹ فوڈ یعنی بیلنس فوڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر ہے ان کا ایک ملک پہ ایک بیسک رائٹ ہے ان کے لیے۔ اس طرح ایجوکیشن بچوں کو دینا ہے، کوالٹی ایجوکیشن، یہ کسی کنٹری کا بہت بڑا رول ہے اس میں کہ بچوں کو بنیادی جو سہولت ہیں جس میں کلین ڈرنکنگ واٹر ہے یعنی صاف پانی پرووائڈ کرنا، بیلنس فوڈ دینا، ہیلتھ کیئر اور اس کے علاوہ ایجوکیشن، یہ کسی ملک کی جو ہے نا ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ بچوں کو یہ تمام فیسلٹیز پرووائڈ کر سکے۔ اس کے علاوہ In the following year, the report of HRCP 2006 state children orphaned are separated from their parents in October 8, 2005. Earthquake remained. یہ earthquake ہے EARTH earthquake میں جو بچے رہ گئے تھے اکتوبر 2005 یعنی 8:50 پہ ایک زلزلہ آیا تھا 2005 میں، جو بہت زیادہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک زلزلہ تھا، جس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بچے بے گھر ہو گئے تھے۔ تو ان کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ اس زلزلے میں، اس ارتھ میں بچے ایون اے ایئر آفٹر دا ڈیزاسٹر، یعنی ایسے بچے جو ہے نا اس میں بہت زیادہ ان کے لیے ایک بہت لائف گزرنا اور یعنی مطلب لائف کو سروائیو کرنا بہت مشکل رہا۔ وہ بچے بہت زیادہ جو ہے نا ان کو مسائل جو ہے نا فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک خطرناک پوائنٹ تھا 2005 میں، جس کی وجہ سے بہت بچے بے گھر ہو گئے، چائلڈ لیبر پہ مجبور ہو گئے، ایجوکیشن ان کا متاثر ہوا، ہیلتھ ان کا متاثر ہوا۔ اس طرح جو ہے نا ان کے بہت زیادہ ایسے ایشوز جیسے سیکشول ایبیوز ہے، مختلف اس طرح کہ یہ ایشوز پھر 2005 کے بعد بہت زیادہ ہو گئے، کیونکہ اس زلزلے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بچے بے گھر ہو گئے تھے۔ تو یہ جو ایشوز ہم نے ڈسکس کیے تھے نا، تو یہ ایشوز جو ہے نا اس زلزلے کی وجہ سے 2005 میں اس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت اس طرح ایک پراپر پلان نہیں تھا کہ ایسے بچوں کو جو ہے نا ایک محفوظ جگہ پہ اس کو رکھ لے، تو جس کی وجہ سے ایسے بچے بہت زیادہ افیکٹ ہو گئے۔ چلڈرن کنٹینیو ٹو بی میڈ وکٹم آف وائلنٹ کرائمز، ایسے بچے جو ہے نا مطلب بہت زیادہ مختلف مسائل کا شکار ہو گئے۔ الدو پاکستان ریٹیفائڈ ILO کنونشن 182 آن دا ورلڈ فارم آف چلڈرن ریبل ان 2001۔ اس طرح انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO کا مطلب کیا ہے، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کنونشن میں 182 آن دا ورلڈ فارم آف دا چلڈرن لیبر ان 2001، یعنی پاکستان اس کنونشن میں 182 نمبر پر تھا، اور اس میں 2001 کا ایک رپورٹ انہوں نے پیش کیا جس میں پاکستان اس کنونشن 182 آن دا ورلڈ فارم، یعنی اس پاکستان نے الدو پاکستان ریٹیفائڈ پاکستان نے اس کو تسلیم کیا ILO کنونشن کو 182 آن دا ورسٹ فارم آف دا چائلڈ لیبر ان 2001، یعنی 2001 میں ILO نے پاکستان کو دنیا کا سب سے برا، یعنی پاکستان کو بہت زیادہ یعنی سب سے خطرناک ملک قرار پایا چائلڈ لیبر کے حوالے سے، اور اس کو نمبر دیا 182 نمبر پہ، تو نا پاکستان کا نمبر آیا 2001 میں، کیونکہ اس میں جو نا اس طرح کے ایشوز پاکستان میں بہت زیادہ چل رہے، یعنی لیبر کے حوالے سے، اور اس طرح سیکشول ایبیوز، یہ مختلف قسم کے مسئلے پاکستان میں بہت زیادہ بڑی تعداد پہ، آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان میں بچوں کا بہت زیادہ برا حال ہے، کیونکہ ایک تو سب سے بڑا جو ریزن ہے، پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہے، اور پاکستان کے ساتھ جو ہے نا اتنے وسائل نہیں ہے، اور یہاں پر ایک دوسری جو خطرناک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پاپولیشن بھی دن بدن بڑھ رہے ہیں،
جب پاپولیشن بڑھ رہے نا تو پاپولیشن کی وجہ سے ایک گھر میں ایوریج 2-3 بچے ہونے چاہیے. یہاں پر ہمارے ملک میں ایسے بچے ہیں کہ وہاں پر ایک گھر میں 12, 13, 14, 15 تک بچے بھی پائے جاتے ہیں. تو ایسے بچوں کو پھر ہینڈل کرنا والدین کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ان کو کوالٹی ایجوکیشن دینا, ان کو جو ہے نا کوالٹی ہیلتھ دینا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پھر ملک کے لیے بھی بن سکتا ہے, اور اس طرح جو ہے نا پیرنٹس کے لیے بھی اس طرح یہ بہت خطرناک ایشو ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایسے بچے لیبر کیونکہ گھر کی آمدنی بہت کم ہوتی ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یعنی جو عام دہاڑی ہے وہ 600 سے لے کر 700 تک ہے. اب اگر ایک گھر میں بچے جو ہے نا 10-12 بچے ہیں, اس کا ان تمام کا والد صاحب جو ہے نا وہ ایک مزدور ہے, اور وہ 600-700 روپے کماتا ہے, اور وہ بھی کنٹینیوسلی نہیں کماتا, کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت پھر اس کی دہاڑی نہیں بنتی. اس کے علاوہ اس طرح چھٹیاں وغیرہ, کیونکہ پرماننٹ جاب تو نہیں ہوتا, تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ بچے متاثر ہوتے ہیں, تو وہ بھی چائلڈ لیبر پہ مجبور ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے سیکشول ابیوز پر بھی مجبور ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک کامن چیز کی بات ہے کہ ایک گھر میں جو ہے نا آمدن تقریباً 20-25 ہزار روپے آتے ہیں, بچے جو ہے نا 10-12 بچے ہیں. اب ان بچوں کو ہینڈل کرنا یہ اس طرح کی مہنگائی کے دور میں بہت مشکل ہوتا ہے. تو آٹومیٹیکلی یہ بچے جو ہے نا اس طرح کرائمز, سیکشول ابیوز اور ہیلتھ اور ایجوکیشن, ان تمام مسائل کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے کامن سینس کی بات ہے. اس کے علاوہ چلڈرن کنٹینیو ٹو بی امپلائڈ ان ڈینجرس آکوپیشن انکلوڈنگ مائننگ. بچے پھر مختلف قسم کے جاب کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. دیر واز این انکریز ان انسیڈنٹس آف گینگ ریپ. اب ایک گینگ ریپ بھی بہت خطرناک ایشو ہے, یہ بھی آپ لوگوں نے ذہن نشین کرنا ہے. اس طرح ایشوز جو ہے نا یہ بھی آ سکتے ہیں, انکلوڈنگ کیسز انوالونگ مائنر گرلس. اور جو ہے نا گینگ, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آج کل اگر آپ لوگ میڈیا سے ٹچ ہیں یا خبریں سنتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح یہ نا یہ مختلف بچوں کے جو ہے نا, میرے خیال میں ایک مریم بچی تھی اور ایک 2-3 بچے ایسے تھے, ان کی ایشوز جو ہے نا آئی تھی. اور پھر تو اس طرح گینگ ریپ بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا اکٹھے ہو کے ایک بچی یا ایک بچے کے ساتھ جو ہے نا زیادتی کرتے ہیں, اسپیشلی اس میں گرلز جو ہے نا, مائنر گرلز, چھوٹی بچیاں جو ہے نا وہ اس کا شکار ہیں. تو اس طرح ایشوز آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ آپ لوگ فیس بک پہ دیکھتے ہیں, اس طرح خبروں پہ آتا ہے نا. تو یہ گینگ ریپ جو ہے نا یہ بھی ایک خطرناک ایشو ہے پاکستان کے لیے. اس کو کنٹرول کرنا, اس کو مینیج کرنا, یہ بہت خطرناک ہے. اس طرح چلڈرن اسپیشلی مائنر گرلز کنٹینیو ٹو بی دا وکٹم آف دا وائڈ اسپریڈ سیکشول اینڈ فزیکل ابیوز. اس طرح چھوٹی بچیاں بہت خطرناک سطح پہ جو ہے نا ان کا شکار ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ 258 cases of the rape and gang rape and 138 deaths by killing were reported. تقریباً 258 کیسز جو ہے نا وہ گینگ ریپ کا بتاتے ہیں, اور ان میں پھر 138 کیسز جو ہے نا وہ پھر گینگ ریپ کے بعد جو ہے نا ریپ کے بعد ان کو پھر مارا جاتا ہے. تو یہ ڈیتھ جو ہے نا کلنگ اس طرح پھر ان کی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت خطرناک ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے, پھر اس کو مارا بھی جاتا ہے. تو یہ ایک خطرناک ایشو ہے, اور آج کل یہ اس طرح یہ الارمنگ ایشو ہے. چائلڈ لیبر اینڈ ٹریفکنگ ریمین ریمپنٹ اکراس دا کنٹری. اور یہ بھی ملک کے لیے جو ہے نا ایک خطرناک ہے کہ چائلڈ لیبر اور اس طرح انکریزنگ نمبرز آف اسٹریٹ چلڈرن ور آلسو رپورٹڈ ٹو ہیو بیکم ڈرگ ایڈکٹس ود آلموسٹ 83% آف دا اسٹریٹ چلڈرن بٹوین دا ایجز آف 8 to 19 رپورٹڈ بائی. یہ ایشو جو ہے نا یہ پاکستان کے لاہور اور کراچی میں اس طرح ایشو ہے کہ 8 سے 19 سال کے بچے جو ہے نا وہ اسٹریٹس کرائم میں جو ہے نا اور اس طرح جو ہے نا ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں, یعنی وہ پھر سگریٹ پیتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ چرس وغیرہ اور اس طرح کی آئس وغیرہ کا کام کرتے ہیں, اور پیتے بھی ہے نا, اور یوٹیلائز بھی کرتے ہیں. تو اس طرح کی ایشوز جو ہے نا یہ کراچی, بڑے شہروں میں اس طرح بہت زیادہ ہوتا ہے. اسپیشلی کراچی میں نے دیکھا ہے کہ کراچی میں اس طرح کی ایشوز جو ہے نا بہت زیادہ, اور پھر ان بچوں سے پھر مختلف قسم کے خطرناک کام لیتے ہیں, جیسے مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان سے ڈکیتی وغیرہ, یہ تمام کام جو ہے نا وہ پھر اپنے اس نشے کے لیے پھر ہر قسم کا غلط کام وہ کرتے ہیں.
پہلے وہ اس پہ مجبور ہوتے ہیں، پھر جب وہ اس کام کے عادی ہوتے ہیں تو وہ پھر ہر قسم کا غلط کام کرتے ہیں، تو وہ ملک کے لیے ایک ناسور بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چائلڈ لیبر واز آلسو وائڈ اسپریڈ ود دا رپورٹ اسٹارٹنگ دیٹ مور دین 3.6 ملین چلڈرن انڈر دا ایج آف 14 ور ورکنگ انڈر ہیزرڈس اینڈ ایکسپلوٹیٹیو کنڈیشن۔ چائلڈ لیبر ایک بہت خطرناک ایشوز ہے، اور تقریباً 3.6 ملین جو ہے نا انڈر، یعنی پوری دنیا میں 3.6 ملین جو ہے نا 14 سال کے نیچے بچے جو ہے نا وہ بہت خطرناک جگہوں پہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے سیفٹی کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اور لیبر لاز ور لارجلی اگنورڈ، لیبر کے اپنے جو لاز ہے وہ بھی اگنور کیا جاتا ہے۔ اور پاکستان واز پلیسڈ ایٹ 144 نمبر ان دا ورلڈ لٹریسی رینکنگ، پاکستان کو لٹریسی ریٹ پر پاکستان کا نمبر کتنا ہے؟ یہ جو ہے نا 144 نمبر پہ ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے ذہن نشین کرنا ہے۔ اور دا ایجوکیشن سیکٹر واز پلگڈ بائی دا کرپشن، مس یوز آف دا فنڈز اینڈ ریسورسز اینڈ انکنسسٹنسیز ان دا امپلیمنٹیشن آف دا ایجوکیشن ریفارم۔ اور ایجوکیشن تو بہت زیادہ اس کا تو بہت برا حال ہے، کیونکہ آج کل کووڈ کی وجہ سے بھی بچے متاثر ہو رہے ہیں، اس طرح جو ہے نا اور بھی پہلے سے بھی کرپشن اور مس یوز وغیرہ، بچوں کی جو ہے نا وہ دیکھ بھال نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ دوسرے ملکوں میں بچوں کا بہت زیادہ دیکھ بھال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اٹ واز رپورٹڈ دیٹ اراؤنڈ 5,50,000 چلڈرن ان پاکستان ڈائی بیفور ریچنگ دا ایج آف 5 ایئرز۔ یہ بھی ایک رپورٹ ہے کہ بچے جو ہے نا یعنی 5,50,000 بچے ایسے ہیں کہ وہ 5 سال سے پہلے جو ہے نا وہ 5 سال تک پہنچنے سے پہلے وہ مر جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے، ان کے لیے بیسک فوڈز نہیں ہے، بیسک جو ہے نا وہ رائٹس نہیں ہے، بیسک جو ہے نا فیسلٹیز نہیں ہے، تو وہ پھر ایسے بچے جو ہے نا وہ مارے جاتے ہیں۔ اب میں نے آپ لوگوں کے لیے اس کو بلٹس فارم میں جو ہے نا ہائی لائٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو انٹرویو کے لیے بھی اور پیپر کے لیے بھی اس کو یاد رکھنا ہے کہ میجر ایشوز آف دا چلڈرن کون سے ہیں۔ ایک نمبر 1 جو ہے نا وہ ایجوکیشن رائٹس ہے، یہ رائٹس پرووائڈ کرنے ہیں، اور ایجوکیشن خود سے ایک ایشو بھی ہے، اور اگر ہم اس کو رائٹس میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہم نے اس رائٹس کو بچوں تک پہنچانا ہے۔ یعنی مطلب آج کل تو یہ ایشو ہے، لیکن یہ بچوں کے لیے بیسک رائٹ ہے۔ اب ہم نے اس کو، اگر ہم نے کسی ملک میں بچوں کا خیال رکھنا ہے تو ہم نے بچوں تک یہ چیز جو ہے نا پرووائڈ کرنا ہے۔ دوسرا، فزیکل اینڈ مینٹل اینڈ سیکشول ایبیوز، یہ ایک بہت خطرناک ایشو ہے کہ فزیکلی، مینٹلی اور سیکشولی ایبیوز ہوتا ہے، تو یہ بھی ہمارے ایک سیریس ایشوز میں آتا ہے۔ اسی طرح کارپورل پنشمنٹ ہے کہ بچوں کو مارا جاتا ہے فزیکلی، تو یہ ایک خطرناک ایشو ہے۔ اس کے ہم نے مختلف حوالے دیے ریسرچ بیس پہ، آپ لوگوں کو اگر پتہ نہیں ہے تو ان ویڈیوز کو پارٹ 1 سے لے کر پارٹ 4 تک دیکھ لے، تو آپ لوگوں کو آٹومیٹکلی پتہ لگے گا کہ کون سے ایشوز ہیں اور اس کے لیے کون سے فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں۔ اسی طرح چائلڈ لیبر ہے، چائلڈ لیبر بھی بہت خطرناک ایشو ہے، اور ہیلتھ ایشوز ہے۔ تو یہ جو الارمنگ ایشوز ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو یہ اس چیپٹر کا یعنی چائلڈ ایشوز، چائلڈ رائٹس کا آج آخری ٹاپک تھا، جو کہ ہم ویڈیو نمبر 4 میں یعنی پارٹ 4 میں اپلوڈ ابھی کراتے ہیں۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس سے پہلے ویڈیو نمبر 1، ویڈیو 2، ویڈیو 3 وہ بھی دیکھ لیں، اور اس کو بھی سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھ لیں، تو آپ لوگوں کو اس پوری چیپٹر کا ایک خلاصہ آپ لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ چائلڈ رائٹس کون سے ہیں اور چائلڈس ایشوز کون سے ہیں، اور اس کے لیے جو بیسک ہم نے فیکٹس اینڈ فگرز ریسرچ بیس پہ ہم نے پرووائڈ کیے، آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ کنسیپٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے خیال سے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں تک جو نا جو مطلب ریلیونٹ میٹیریل ہوتا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں، تاکہ آپ لوگوں کو ٹیسٹ میں جو نا بہت زیادہ فائدہ ملے۔ تھینکس فار واچنگ، ہیونگ یور ٹائم۔ السلام علیکم۔